امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو جتنے بھی ہمیں پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں میں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، ویلکم، خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزو، پرنس آف پیس میں ہمارے ساتھ بہت سارے خدام ہوتے ہیں اور اس پروگرام کے وسیلہ سے ایسے موضوعات جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان پر گفتگو کی جاتی ہے اور ہمیں لوگ کالز کر کے اپنا فیڈ بیک، اپنی آراء سے بھی نوازتے ہیں، تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ پرنس آف پیس کو دیکھتے، پسند کرتے اور شیئر کرتے ہیں۔ آج پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان میں جناب پاسٹر شاہد سردار صاحب ہے۔ پاسٹر ویلکم، آپ تشریف لائے۔ السلام سر۔ تھینک یو سو مچ۔ اینڈ اور دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر طارق مسیح صاحب۔ پاسٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم۔ اور ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں پاسٹر سجاد انور صاحب۔ ویلکم پاسٹر صاحب آپ کو بھی۔ یہ نوجوان ہیں میرے ساتھ جتنے بھی لیڈرز بیٹھے ہیں، اور جب بھی میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرا دل شکر گزاری سے معمور ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارا جو کل ہے، ہمارا جو فیوچر ہے، اس میں ہمیں پاسٹرز کی، لیڈرز کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ ہے آستر کا روزہ۔ ملکہ آستر نے جو روزہ رکھا وہ قوم کے لیے تھا، لوگوں کے لیے تھا، قوم کی بحالی کے لیے تھا۔ ہمیں بھی آج ایسے روزے رکھنے کی ضرورت ہے جس میں ہماری قوم بحال ہو، روحانی طور پر بحال ہو، روحانی پستیوں سے نکلے، تاریکیوں سے نکلے، مالی بحرانوں سے، غربت کی لعنتوں سے نکلے۔ آج ہمیں اجتماعی روزے کی ضرورت ہے کہ ہم قوم کے لیے روزہ رکھیں۔ تو میں چاہوں گا کہ پاسٹر طارق مسیح آستر کی کتاب میں سے 4 باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہمارے لیے کلام خدا میں سے چند ایک آیات کو تلاوت کر دیں۔ جی پاسٹر طارق۔ انہوں نے مردکی سے آستر کی باتیں کہیں، تب مردکی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ یہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کر لے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسا ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہیں، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردکی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، مقدس کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر اس کی برکت۔ میں چاہوں گا کہ ہم دعا کریں، اور دعا میں رہنمائی جناب پاسٹر شاہد سردار کریں گے۔ جی پاسٹر صاحب۔ ہم دعا کریں گے۔ خدا باپ، بیٹا، پاک روح کے نام سے آمین۔ آسمان کے خدا، یسوع کے نام میں ہم آپ کی شکر گزاری کرتے، خداوند آپ کے خادم پاسٹر خالد امناز صاحب کے لیے، جنہیں آپ نے پاکستان میں انجیل کی خدمت کے لیے کھڑا کیا۔ تھینک یو لارڈ۔ اور خداوند آج اس ملک کے اندر تیرا خادم نہ صرف اس ملک کے اندر، دنیا کے اندر روحوں کی نجات کا کام کر رہا ہے۔ باپ، اس خوبصورت خداوند ٹیلی ویژن کے لیے جو آپ نے اپنے بندہ کو عطا فرمایا، خداوند اس سارے سیٹ اپ کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں۔ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے جس پر پاکستان کے دور و عرض سے خادموں کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہاں سے پاکستان اور دوسرے ممالک میں انجیل سنائیں۔ یس خداوند، ہم ان ساری باتوں کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں، پریز گاڈ۔ تیرے خادم پر اس فضل کے لیے
اور خداوند آج آپ کے خادم کے ساتھ جتنی بھی کلام کی باتیں کریں خداوند، جب یہ سیٹلائٹ کے ذریعے خداوند ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں کے گھر تک یہ کلام پہنچے تو بہت زیادہ زندگیاں اسودگی پائیں، برکت پائیں، بلیسنگ پائیں، اور بہت سارے لوگ آستر کی طرح اٹھ کھڑے ہوں، مرد کی طرح اٹھ کھڑے ہو۔ خداوند آج کا سارا کلام کا حصہ جو پڑھا گیا، سنا گیا اور آگے خداوند لوگوں تک پہنچے گا، لوگ برکت پائیں، اور تیرا خادم بھی اور تیرے خادم کی منسٹری بھی، خاندان بھی، اور یہ سارا سیٹ اپ برکت پائے۔ پیارے مسیح کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ بہت شکریہ جناب پاسٹر شاہد صاحب، بڑی اچھی دعا میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ بھائی صاحب، ہم نے جو آیات تلاوت کی ہیں، آستر کا روزہ ہے، روزے کی اس نے اناؤنسمنٹ کی ہے اور اس نے موٹیویشن دی ہے، دعا کی تحریک دی ہے۔ آج ہمیں لوگوں کے لیے، قوم کے لیے کس قدر اس کی ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں تاکہ ہماری قوم پستیوں سے نکلے، تاریکیوں سے نکلے، غربت سے، جہالت سے نکلے، تاکہ خدا انہیں سرفراز کرے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پاسٹر جی، سب سے پہلے تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں جی آپ کی ساری خدمت کے لیے جی جی اور آپ کی ساری منسٹری کے لیے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، خدا نے ایک بڑا فضل کیا اور ایک بڑی بخشش آپ پر۔ جی جی تھینک یو۔ اور ایک زمانہ تھا جس وقت آپ ینگر تھے، جوان تھے، جی جی چھوٹی عمر میں میں نے خدمت اور آپ جوانی میں خدمت کر رہے تھے، تو جس علاقہ سے میں بلانگ کرتا ہوں، ضلع اکاڑا، اور اس کی کرسچن کالونی کے اندر میں رہتا ہوں، اور وہ بالکل تاریکی سے معمور ہے۔ وہاں پر بت پرستی، قبر پرستی، اور میری ایج کوئی 8 سال ہوگی، تو وہاں پر تب میں نے آپ کو سر وہاں پر اپنے چرچ کے اندر، جہاں پر آج میں ناصری چرچ کے اندر خدمت کر رہا ہوں، وہاں پر پاسٹر جی کی ایج ہوگی کوئی تقریباً 24-25 سال کی۔ تو اس وقت میں پاسٹر جی کو وہاں پر کلام کی خدمت کرتے دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان اور دنیا کے اندر خدا اپنے بندہ کو لے کر گیا۔ تو میرے لیے آنر کی بات ہے، ریسپیکٹ کی بات ہے، آج اس خدا کے خادم کے سامنے بیٹھا ہوں جسے میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی۔ خداوند سر آپ کو بلیسڈ کرے، برکت دے، اور بھی نوجوان ایسے برکت پائیں۔ تو پاسٹر جی، آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا آستر کے بارے میں، جی جی کیسے انہوں نے کال کی اجتماعی روزے کی۔ بالکل صحیح۔ اور اس سے پیشتر ہم روزے اور دعا کے لیے تھوڑے وقت میں بات کریں، ہم دیکھتے ہیں آسٹر جو ہے اور مرد کی قوم، یہ سارے اسیری کے اندر ہے، بالکل بالکل یہ سارے اسیری کے اندر ہے، یہودی اسیر تھے، بالکل بالکل۔ اور ان پر جو بادشاہ کا وزیر تھا، حمان جو تھا، اس نے چلاکی کے ساتھ، مکاری کے ساتھ ان کے ڈیتھ وارنٹ نکال لیے تھے، بالکل ایسے۔ اور 127 صوبوں کے اندر جہاں جہاں پر یہودی مقیم تھے، ان پر ایک دن مقرر کیا گیا تھا انہیں کل کیا جائے، بڑوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور اس سے پیشتر اگر ہم چوتھے باب کو سٹارٹ کرتے ہیں، تو جب اسے اس ساری بات کا پتہ چلا تو کلام کے اندر لکھا ہے اس نے پہلے کپڑے پھاڑے ہیں، اس نے اپنے سر میں اس نے ٹاٹ اڑا ہے، اور خاک اس نے اپنے سر میں راکھ ڈال لی ہے، اور کلام فرماتا ہے وہ بڑا پینفل ہے، وہ بڑا دکھی ہے، وہ قوم کے لیے بڑا دکھی ہے، پریشان ہے، غم کے اندر ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس کے بعد پھر مرد کی جو ہے وہ پیغام بیچتا ہے پیلس کے اندر، جی 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 وہ آسٹر کو پیغام بھیجتا ہے، جی یہ ساری کنڈیشن اسے بتاتا ہے بالکل کہ قوم مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، اور غلام ہے، غلام ہے، جی جی کلنگ کا ان پر، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، نفرت کا سامنا یس، یہ ساری باتیں اس نے مرد کی نے آسٹر کو بھجوائی، اور جب آسٹر کو یہ پتا چلا تو پھر اس نے مرد کی کو بیک پیغام بھیجا کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جی جی اب آپ نے کرنا کیا۔ اس سے پہلے سر ہم روزے کی تعلیم کو یہاں پر بڑھائیں، ایک بات بولنا چاہتا ہوں، آسٹر کا نام کا مطلب ہے سٹار، واہ، ستارہ، ستارہ، سٹار، ستارہ، اس کا کام ہے روشنی دینا، کیا بات، وہ اسیری میں ہو، وہ تاریکی میں ہو، وہ قید میں ہو۔ بہت اعلیٰ شاہد صاحب۔
वो کہ कैद آپ جہاں بھی ہیں آپ نور ہیں, روشنی ہیں, آپ کا کام روشنی دینا. اور یسوع نے فرمایا بھی تم دنیا کا نور نور ہو، ہو, بالکل. اور نور تاریکی میں چمکتا ہے. اب جب آسٹر کو یہ سارا پتہ چل گیا کہ لوگ دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, جیسے آپ بتا رہے ہو, افلاس کے اندر, بھوک کے اندر, غربت کے اندر, قید کے اندر, کوئی فیوچر نہیں ہے, تو پھر آستر نے پیغام بھیجا کہ آپ میرے لیے روزہ رکھیں کیا بات ہے. اور 3 دن تک نہ کچھ کھائیں نہ پیے. پاسٹر جی یہاں پر مجھے ایک بہت اٹریکشن دیتی ہے, میں بولنا چاہتا ہوں. جی آسٹر نے کہا مرد کی کو آپ سوسن میں لوگوں کو اکٹھا کریں, اکٹھا کریں اجتماعی طور پر. آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہم ہوتے, اکٹھے نہیں. ایک دوسرے کے ساتھ. کئی دفعہ میں نے دیکھا پاسٹر گلے تو ملتے ہیں, ان کے دل نہیں ملتے. Yes. تو میں کہتا ہوں کہ صرف گلے نہیں ملنا, آپ کے دل بھی ملنے چاہیے. آج اس نے سب سے پہلی جو بات کی, اس نے یونٹی کی بات کی. کیا بات ہے. یونٹی کی بات کی ہے, اس نے یک دلی کی بات کی ہے. اور خدا کے خادم پیٹر پترس کہتے ہیں برادرانہ محبت رکھو, اور پال کہتا ہے جمع ہونے سے باز نہ آؤ. اور ابتدائی کلیسیا یک دل تھی, وہ یک دل ہو کر روزہ رکھتی اور دعا کرتی. اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا اکٹھا کیا جائے سب کو, اور اکٹھا ہونا چرچ کو بہت ضروری ہے, لیڈرشپ کو, پاسبانوں کو, اجتماعی روزہ, سب روزہ رکھیں, متفق ہونا, ایک ہو جاؤ, ایمان ایک ہو, سوچ ایک ہو, نشان ایک ہو. اور آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چرچ کے اندر لوگوں میں یونٹی نہیں, پاسٹرز کے اندر یونٹی نہیں ہے, لیڈرشپ کے اندر یونٹی نہیں ہے. ہمارے چرچ تباہ ہے, ہمارے علاقے تباہ ہے, ہمارے شہر تباہ ہے. وہی حالت ہے, وہی حالت فیل ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اور اس کے بعد دوسری بات پاسٹر جی ہم دیکھتے ہیں کہ آسٹر نے کہا میں بھی اکیلی روزہ نہیں رکھوں گی, میری سہیلیاں بھی اسی حالت میں رہیں گی. کیا بات ہے, بہت اچھا, بہت اچھا. آسٹر کہتی میری سہیلیاں بھی اسی کنڈیشن میں رہیں گی, اگر اسی حالت میں جاؤں گی, اگر میں ہلاک ہوئی تو ہوئی. اب پاسٹر جی روزے کے اندر دعا کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت اچھا. روزے کے ساتھ دعا کا ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم رسولوں کے اعمال پڑھتے ہیں, اس کا تقریباً 8واں باب پڑھتے ہیں, 9واں باب پڑھتے ہیں, تو وہاں پر دیکھتے ہیں جب 3 دن سے پولس روزے کی حالت میں تھا, نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا, اور لکھا دعا کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا. تھینک یو پاسٹر شاہد. ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے, ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے. پاسٹر شاہد بڑی اچھی بات کر رہے تھے, انہوں نے بات کی کہ ملکہ آستر نے قوم کے لیے روزے کی اناؤنسمنٹ کروائی, اپنی سہیلیوں کو بھی اور باقی بھی جو یہودی تھے انہیں اس بات کے لیے تحریک دی, اور یونٹی کی بات کی ہے. اور پھر دعا, روزہ حالات کو بدل دیتا ہے. شفاعت جو ہے, انٹرسیشن جو ہے, وہ حالات کو بدل دیتی ہے. جیسے کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے شفاعت کی بنی اسرائیل کے لیے کہ خدا اگر تو ان کو ہلاک کرے تو میرا نام کتاب حیات سے مٹا دے, تو خدا نے کہا نہیں, میں تیری خاطر ان کو معاف کر دوں گا. یقیناً جب ہم روزہ رکھتے اور دعا میں ٹھہرتے, خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں. عزیزو, ابھی پرنس آف پیس میں بریک کا وقت ہو رہا ہے, اور ہمارے ساتھ دوسرے خدام بھی موجود ہیں, جیسے میں نے بتایا پاسٹر طارق بھی ہیں رینالا خود سے, اور پیارے بھائی پاسٹر سجاد انور بھی ہیں, یہ بھی ان کے ٹیم ممبر ہیں, تو ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن ابھی ہم بریک پر جائیں گے. آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ ضرور اپنے فیملی ممبرس کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں, تاکہ آج جو گفتگو ہو رہی ہے, جو کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں, وہ بہتوں کے لیے برکت, ترقی کا باعث ہو, کیونکہ خدا چاہتا ہے اس کے کلام کی قدرت سے ہم, ہمارا خاندان اور ہمارے حالات, خدا ہمارے حالات بدلنے سے پہلے ہمیں بدلنا چاہتا ہے. اگر ہم تبدیل ہونے کے لیے تیار ہیں تو خدا ہمارے حالات تبدیل ضرور کرے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.